I think in the future the agriculture won't... مستقبل میں زراعت پانی کی دستیابی نہیں بلکہ اس کے مؤثر استعمال پر منحصر ہوگی۔ کیا آپ کاشتکاری کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں؟ دنیا کی جدید اریگیشن ٹیکنالوجی بیجنگ پہنچ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ 13 مارچ سے 1 اپریل تک گلوبل اریگیشن ٹیکنالوجی کانفرنس اور 2026 چائنا انٹرنیشنل اریگیشن ایکسپو بیجنگ کے چائنا نیشنل کنونشن سینٹر میں ہوں گے، تو اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس سال کا تھیم گلوبل سمارٹ زراعت اور تکنیکی جدت پر مرکوز ہے، اور یقین مانیے یہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ واقعی 30,000 مربع میٹر کے اس ایونٹ میں 18,000 سے زائد افراد آئیں گے۔ امریکہ، جرمنی، نیدرلینڈز اور آسٹریلیا سمیت 30 ممالک سے لوگ شریک ہوں گے۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 35,000 سے زائد ماہرین موجود ہوں گے جو سیکھنے، رابطہ بنانے اور نئی چیزیں دریافت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آئیں خود آ کر دیکھیں۔ تو آئیے اسے ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہ ایک پانی خارج کرنے والا اسٹیک ہے جو ایگریکلچر ڈرپ اریگیشن میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں سیرامک وال کور شامل ہے جو انتہائی پائیدار ہے۔ یہ ریت اور تلچھٹ کے اثرات سے خراب نہیں ہوتا۔ یہ خشک علاقوں، خاص طور پر شمال مغربی چین میں پانی کی بچت کے لیے اریگیشن کے مسائل حل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چونکہ اریگیشن کے پانی میں اکثر تلچھٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، روایتی پلاسٹک والے والو تیزی سے خراب ہو جاتے ہیں اور عام طور پر ہر 3 سے 5 ماہ بعد تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارا حل ایک خاص سیرامک ہارڈ سیلنگ سٹرکچر پر مبنی ہے جو والو کی عمر کو پلاسٹک والے والوز کے مقابلے میں 10 گنا سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ پہلے ہی شمال مغربی چین میں وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے۔ روایتی اریگیشن والوز کے طویل عرصے میں موجود مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کر رہا ہے اور کسانوں کی پیداوار اور آمدنی دونوں کو بڑھانے میں مدد دے رہا ہے۔ ہاتھ سے چلنے والے ماڈلز کی قیمت تقریباً $15 ہے، جبکہ بجلی سے چلنے والے ماڈلز کی قیمت تقریباً $100 سے $120 کے درمیان ہے۔ ایک وال تقریباً 10 منہ زمین کی آبپاشی کر سکتا ہے، جس کی اوسط لاگت فی منہ $15 سے کم ہے۔ یہ ایک سولر پینل ہے جو اندر لگی لیتھیم بیٹری کو چارج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سسٹم میں ایک ہائی کیپیسٹی بلٹ ان بیٹری بھی شامل ہے جو اس وقت بھی 100 سے 150 دن تک بجلی فراہم کر سکتی ہے جب پودوں کی نشو و نما سورج کی روشنی کو بلاک کر دے۔ ہماری مصنوعات پہلے ہی مشرق وسطی، یورپ اور امریکہ سمیت کئی علاقوں میں فروغ پا رہی ہیں اور 160 سے زائد ممالک کو برآمد کی جا چکی ہیں۔ یہ مصنوعات براہ راست اسرائیلی اریگیشن والوز کے معیار کے مطابق تیار کی گئی ہیں۔ عالمی سطح پر بہت کم اریگیشن والوز میں کھولنے اور بند کرنے کے بنیادی حصے کے طور پر خاص سیرامکس استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اس ٹیکنالوجی میں پہلے ہیں۔ اس نے عالمی ایگریکلچرل اریگیشن والو انڈسٹری میں چین کی پوزیشن مستحکم کرنے میں مدد دی ہے۔ ہم گزشتہ 10 سال سے پاکستان میں موجود ہیں، جہاں ہمارے کنٹرول والوز پانی کو ہلکا کرنے اور فلٹریشن سسٹمز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تاہم آبپاشی کے شعبے میں ہم ابھی ابتدائی طور پر مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں یہاں جدید ترین ٹیکنالوجیز کا جائزہ لینے آئی ہوں، کیونکہ چین سمارٹ اریگیشن اور سمارٹ ایگریکلچر میں سب سے آگے ہے۔ میں جو کچھ بھی نمائش میں دیکھ رہی ہوں اس سے بہت متاثر ہوں۔ سمارٹ اریگیشن سسٹمز اور سمارٹ گرین ہاؤسز نے یہ تجربہ نہایت قیمتی اور فائدہ مند بنا دیا ہے۔ میں سولر واٹر پمپ کے کاروبار سے وابستہ ہوں۔ میں یہاں اپنے کاروبار کو سپورٹ کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز دیکھنے آیا ہوں اور میں نے کئی شاندار مصنوعات دیکھی ہیں۔ ہم سادہ ٹیکنالوجیز تلاش کر رہے ہیں جو کسان آسانی سے اپنا سکیں، خاص طور پر وہ جنہیں تکنیکی معلومات کم ہو۔ مثال کے طور پر سولر واٹر پمپ لگانے میں آسان ہے۔ اسی طرح ایسی مصنوعات تلاش کر رہے ہیں جنہیں استعمال کرنا صارف کے لیے آسان ہو۔ مجھے یہاں 2-3 ایسی اشیاء ملی ہیں جو بہت امید افزا ہیں۔ ہماری بنیادی مصنوعات پائپ لائنز ہیں، جیسے PVC پائپس۔ اگرچہ یہ پلاسٹک سے بنی ہوتی ہیں مگر یہ مکمل طور پر لیڈ فری ہیں۔
ان میں کوئی بھاری دھات شامل نہیں ہوتی۔ ہم ایک خاص ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں جس میں ہیوی میٹل سٹیبلائزرز کی جگہ کیلشیم پر مبنی مواد استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پائپس مضبوط اور پائیدار رہتے ہیں، جبکہ فصلوں اور خوراک کو ہیوی میٹلز یعنی بھاری دھاتوں کی آلودگی سے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہماری ایک فیکٹری بھی ہے جہاں پائپس اور متعلقہ فٹنگز تیار کی جاتی ہیں۔ مقامی یونٹ قائم کرنے کے بعد ہم نے پاکستانی عملہ بھرتی کیا، جبکہ چین سے آنے والا تکنیکی عملہ موقع پر رہ کر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ان کو ایمیٹرز کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم سپرنکلر ہیڈز کی مکمل رینج فراہم کرتے ہیں جن میں گرین ہاؤسز کے لیے استعمال ہونے والے مائکرو سپریز سے لے کر وسیع رقبے پر پھیلے کھیتوں کے لیے بنائے گئے بڑے سپرنکلرز تک شامل ہیں جو طویل فاصلے تک پانی پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم درست بہاؤ کے کنٹرول پر توجہ دیتے ہیں۔ جیسے جیسے زراعت کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، مینول آپریشن اب عملی نہیں رہا، سب کچھ انٹیلیجنٹ سسٹمز کے ذریعے مینج کیا جاتا ہے۔ پورے کھیت میں نصب ہر ایمیٹر کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ پانی کا یکساں بہاؤ اور مساوی تقسیم کرے۔ آپریٹنگ ٹائم کو ایڈجسٹ کر کے سسٹم یہ یقینی بناتا ہے کہ ہر ایریا کو پانی کی برابر مقدار ملے۔ اگر پانی کی تقسیم غیر مساوی ہو، یعنی کہیں زیادہ پانی اور کہیں کم پانی پہنچے، تو براہ راست فصل کی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے اور آخرکار پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر سسٹم بھی ہے جس میں صارف اپنا منصوبہ درج کرتا ہے۔ یہ سسٹم مٹی کی نمی، درجہ حرارت، موسم کی تبدیلیوں اور پیشگوئی کے ڈیٹے کی بنیاد پر سفارشات تیار کرتا ہے اور خود کار طور پر فیلڈ کنٹرولرز اور والوز کو درست آبپاشی کے لیے ہدایات بھیج دیتا ہے۔ جی ہاں، میرے خیال میں بیجنگ کی ایگریکلچر اور اریگیشن نمائش پاکستان کے لیے ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے زرعی شعبے کو جدید بنا سکتا ہے۔ یہ چین کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط کرے گی۔ پاکستان نہ صرف جدید زرعی ٹیکنالوجیز تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور پیداوار بڑھا سکتا ہے، بلکہ ایک زیادہ پائیدار اور مسابقتی زرعی معیشت بھی تشکیل دے سکتا ہے۔ لہٰذا میرا ماننا ہے کہ بیجنگ انٹرنیشنل ماڈرن ایگریکلچر ایکسپو پاکستان اور خصوصاً پاکستانی کسانوں کے لیے ایک اہم گیٹ وے ہے، کیونکہ زراعت اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میں یہ دیکھ کر بھی بہت خوش ہوں کہ بہت سے بین الاقوامی خریدار جدید ترین ٹیکنالوجیز پر تفصیلی بات چیت کر رہے ہیں اور ایونٹ کے دوران کاروباری مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔